یہ لگ ایسا رہا ہے کہ باجوڑ کی یہ جو کارروائی ہے یہ پھیل رہی ہے۔ یہ آپریشن جو ہے یہ مختلف دیگر علاقوں تک پھیل رہا ہے۔ امن جرگہ ہو رہا تھا ملیٹنٹس کے ساتھ، جب مذاکرات ہو رہے تھے، 7 اتوار اس کے ہوئے تھے، تو اسی دوران ہم نے دیکھا کہ نقل مکانی کا آغاز وہاں سے ہو چکا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ملیٹنٹس نے بھی وہاں سے نکلنا شروع کر دیا تھا۔ اب ہم نے پھر بیچ میں یہ بھی دیکھا کہ جہاں ایک طرف باجوڑ میں کارروائی ہو رہی تھی، تو دوسری طرف مختلف دیگر علاقوں میں پولیس کے اوپر حملے ہو رہے تھے۔ یہ السلام جس علیکم ناظرین، معمر قذافی کو پھر حاضر ہے نئے دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، آج ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ فدا دل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم فدا بھائی۔ وعلیکم السلام قذافی صاحب، کیسے ہیں؟ طبیعت اچھی ہے؟ میں ٹھیک سر۔ باجوڑ میں سننے میں آ رہا ہے، آپ نے بھی خبر دی ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں کہ آپریشن ہونے جا رہا ہے، چاہے وہ محدود ہو لیکن ہوگا۔ تو یہ کس طرح کا آپریشن ہوگا جو باجوڑ میں ہونے جا رہا ہے، اور آج 144 دفعہ بھی نافذ کر دی گئی ہے؟ تو کیا ہونے جا رہا ہے باجوڑ میں اس ٹائم کی صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں محمد صاحب، ایک تو باجوڑ میں جو بتایا گیا تھا اس طریقے سے ہو نہیں رہا۔ بتایا یہ گیا تھا کہ آپ محدود دنوں کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ دیں اور چلے جائیں یہاں پہ نقل مکانی کر کے، تاکہ ہم ملیٹنٹس کے خلاف لمیٹڈ کارروائی کر سکیں، ٹارگیٹڈ آپریشن کر سکیں۔ اب یہ آپریشن انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن یا لمیٹڈ آپریشن، یہ اس پہ تضاد بھی ہے اور اس میں کنفیوژن بھی ہے لوگوں کو، یہ کس قسم کی کارروائی ہو رہی ہے۔ کیونکہ اگر آپ فل فلیج آپریشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر صوبائی حکومت کا کہنا ہے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ ہم نے کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دی کہ باجوڑ کے اندر آپریشن ہو۔ ہاں، لمیٹڈ ایک کارروائی ہو رہی ہے۔ اور پھر طلال چودھری کا اسمبلی میں آپ نے بیان سنا، وزیر مملکت برائے داخلہ، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی ہو رہی ہے، اور باقاعدہ صوبائی حکومت کے ساتھ مشاورے کے بعد یہ کارروائی شروع کی گئی ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ کچھ دیہات جو تھے مامونت کے علاقے کے، ایک اس میں چھوٹا مامونت کا علاقہ ہے، ایک بڑا مامون کا علاقہ ہے، ایک کو وڑوکے مامون کہتے ہیں، ایک کو لوئی مامون کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو تحصیل ہے باجوڑ کی، یہ بالکل افغان سرحد کے ساتھ متصل ہے، اسی لیے یہاں پہ اس کی حساسیت بھی بہت زیادہ ہے۔ تو کچھ دیہات کے لوگوں کو کہا گیا کہ جی آپ چھوڑ دیں علاقہ، اور اس کے بعد مزید 24 دیہات کے لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ علاقہ چھوڑ دیں، اور تقریباً میرا خیال ہے کہ 21 اگست تک یہاں پہ کرفیو بھی نافذ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ لگ ایسا رہا ہے کہ باجوڑ کی یہ جو کارروائی ہے یہ پھیل رہی ہے۔ یہ آپریشن جو ہے یہ مختلف دیگر علاقوں تک پھیل رہا ہے، کیونکہ جب امن جرگہ ہو رہا تھا ملیٹنٹس کے ساتھ، جب مذاکرات ہو رہے تھے، 7 اتوار اس کے ہوئے تھے، تو اسی دوران ہم نے دیکھا کہ نقل مکانی کا آغاز وہاں سے ہو چکا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ملیٹنٹس نے بھی وہاں سے نکلنا شروع کر دیا تھا۔ اب ہم نے پھر بیچ میں یہ بھی دیکھا کہ جہاں ایک طرف باجوڑ میں کارروائی ہو رہی تھی، تو دوسری طرف مختلف دیگر علاقوں میں پولیس کے اوپر حملے ہو رہے تھے۔ اچھا، آج تک ہمیں پھر یہ نہیں پتا چلا کہ وہاں پہ کتنے دیہات یا کتنے علاقے جو ہیں یہ کلیئر کیے جا چکے ہیں، کتنے ملیٹنٹس کو مارا جا چکا ہے، یا کتنے کو یہاں سے بھگایا جا چکا ہے پہاڑوں کی طرف یا افغانستان کی طرف۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اطلاعات کا سارا انحصار جو ہے وہ سرکاری ذرائع کے اوپر ہے، یا ISPR اس حوالے سے کوئی وضاحتی بیان جاری کرے گا یا تفصیلی کوئی معلومات شیئر کرے گا، تو تب ہمیں پتا چلے گا کہ وہاں پہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ ایک باجوڑ آپریشن کے حوالے سے ساری صورتحال ہے قذافی صاحب۔ بالکل بالکل۔ اچھا سر، اب جس طرح آپ نے بتایا کہ کافی دنوں سے ہو رہی تھی، آج بھی ہم نے دیکھا کہ ایک روڈ جا رہا ہے، اس پہ 8-10 لوگ مطلب کہ وہ رقص ٹائپ کر رہے ہیں اور انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس طرح اس سے لگ رہا ہے، وہ ٹویٹر پہ میں نے ویڈیو دیکھی تھی، جس طرح کے شاید وہ علاقے اب اسٹیٹ کے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں۔ کیا اس طرح کی بھی ان علاقوں میں سچویشن ہے کہ اسٹیٹ کے ہاتھ میں کچھ چیزیں نہیں بھی ہیں؟ قذافی صاحب، آپ جس ویڈیو کی بات کر رہے ہیں اور جس میں باقاعدہ ایک بڑی ایک اہم شاہراہ کے اوپر باقاعدہ ملیٹنٹس اسلحہ لے کر جو ایک پشتونوں کا ایک روایتی رقص ہے اتن، یہ رقص کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ باجوڑ کا علاقہ نہیں ہے۔ یہ اصل میں جنوبی اضلاع میں سے ایک ضلع ہے، غالباً یا یہ ڈیرہ اسماعیل خان کی حدود ہیں یا پھر لکی مروت کی حدود ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ یہ مین ہائی وے کے اوپر یہ آ کے انہوں نے اس طرح کا رقص کیا ہے۔ جو جنوبی اضلاع ہیں وہاں پہ کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نو گو ایریاز ہیں،
اور باجوڑ کے حوالے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی ایسے علاقے تھے کہ جو نو گو ایریاز تھے، وہاں پہ عام لوگوں کا جانا، وہاں پہ فورسز کا جانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، خصوصاً جب آپ جنوبی اضلاع کے حوالے سے بنو ڈویژن اور اس کے اضلاع لکی مروت اور شمالی وزیرستان، اور پھر ڈیر اسماعیل خان ڈویژن، اس کے اضلاع ٹانک، اور پھر جنوبی وزیرستان کے 2 اضلاع، یہاں پر شام کے بعد پیٹرولنگ نہیں ہوتی، پولیس پیٹرولنگ کر نہیں سکتی وہاں پہ، وہ شام کے بعد نکل نہیں سکتی، اور جس طریقے سے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہو رہے ہیں، جس طریقے سے پولیس اہلکاروں کو، ایف سی اہلکاروں کو چن چن کے نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے گھروں کے باہر باقاعدہ تاک لگائے جو ملیٹنٹس ہیں ان کو مارتے ہیں، نماز کی ادائیگی کے دوران جو ہے واقعات ہوئے ہیں، مساجد کے اندر، مساجد کے باہر واقعات ہوئے ہیں، اور آج ایک افسوسناک واقعہ لکی مروت میں ہوا ہے جہاں پہ ایک سیکیورٹی اہلکار کو قتل کرنے کے لیے ملیٹنٹس آئے، جب ان کو وہ ناکام ہوئے اس کو قتل کرنے یا شہید کرنے کے حوالے سے، تو پھر اس کے ایک معمر جو والد صاحب تھے ان کو پھر انہوں نے شہید کر دیا۔ تو یہ صورتحال ہے، اور پھر جب ہم باجوڑ کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور وہاں پہ نوگو ایریاز کے حوالے سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو تحصیل ہے ماموند، یہ بالکل افغان سرحد کے قریب ہے، اور اس میں قذافی صاحب ایک بہت اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک جہاں جب بھی یہاں پہ امن مارچ ہوتا ہے، امن پاسون ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں، سڑک پر نکلتے ہیں، وہ ایک نعرہ بلند کرتے ہیں، یہ امن کا نعرہ ہوتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ لیکن یہ جو باجوڑ میں ہوا، باجوڑ میں ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ امن جرگہ ملیٹنٹس کے پاس جا کے انہوں نے ان کو کہا کہ جی آپ پہاڑوں کی طرف چلے جائیں یا آپ افغانستان واپس چلے جائیں، یعنی لوگوں کو بھی پتا ہے، جرگے کو بھی پتا ہے کہ یہ مسئلہ کس کی وجہ سے ہے۔ تو ایک تو وہ جو نعرہ تھا اس کے سامنے بھی ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے کہ جی صورتحال تو مختلف ہے۔ اب ریاست نے بھی شاید موقع دیا امن جرگے کو کہ جی آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ ریاست پاکستان کا ایک واضح فیصلہ ہے، ایک واضح باقاعدہ ایک پالیسی موجود ہے کہ آئندہ مستقبل میں ہم نے کسی بھی ملیٹنٹ گروپ کے ساتھ، کسی گروہ کے ساتھ، کسی انڈیویجول کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے۔ اگر مذاکرات اس حوالے سے ہوں گے تو پھر حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے گی، یعنی اگر ریاست پاکستان نے ضرورت محسوس کی تو پھر افغان گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، کسی گروپ کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ یہ مذاکرات ہم نے دیکھا کہ ہوئے، تیرا میں ایک معاہدہ ہوا ملیٹنٹس کے ساتھ، وہ کامیاب ہوا، ملیٹنٹس نے وہ بات مان لی، لیکن باجوڑ کے جو ملیٹنٹس ہیں اس حوالے سے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ان میں افغان نیشنلز بھی ہیں، اور انہوں نے وہ جرگے کی بات نہیں مانی۔ ظاہر ہے کہ جب نہیں مانی تو پھر وہ بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ اب بیچ میں ڈیڈ لاک جو ہے وہ کس پوائنٹ کے اوپر تھا، یہ بھی صاحبزادہ ہارون رشید صاحب نے جو ہے وہ نہیں بتایا۔ ایک انٹرنیشنل میڈیا کو انہوں نے انٹرویو دیا، انہوں نے بتایا کہ جی یہ جو ڈیڈ لاک کی وجوہات ہیں یہ ہم اس لیے نہیں بتا سکتے کیونکہ ہم پر امید ہیں کہ ملیٹنٹس کے ساتھ دوبارہ ہمارا مذاکرات کا جو سلسلہ ہے وہ بحال ہو سکتا ہے۔ سر 144 نافذ بھی کر دی، اور جسے کہیں کہ ادھر پابندیاں بھی لگی، مطلب جو عام روٹین کی ہوتی ہیں وہ، اور اس کے بعد یہ جرگہ بھی ناکام ہو گیا۔ اب وہاں پر یہ سب کچھ کر کے اسٹیٹ کس طرح آپریشن کر کے وہاں سے جو دہشت گرد ہیں کس طرح ان کو ڈھونڈے گی اور کس طرح ان کو جہنم واصل کرے گی، کیا اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ آپ اس طرح کی چیزیں پہلے بھی کور کرتے رہے، آپ کو زیادہ اچھے سے آئیڈیا ہوگا کہ اس سے بعد اب اسٹیٹ کس طرح وہاں جو دہشت گرد موجود ہیں ان کو کس طرح ان کو ختم کرے گی وہاں سے۔ دیکھیں قذافی صاحب، باجوڑ ایک ایسا علاقہ ہے کہ یہاں پہ صرف ٹی ٹی پی کے لوگ نہیں ہیں، یہاں پہ مختلف دیگر تنظیموں کے لوگ بھی ہیں، یہاں پہ داعش خراسان کے لوگ بھی ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جمعیت علماء اسلام کے ایک ورکرز کنونشن کے اوپر ایک بہت بڑا اٹیک کیا گیا تھا جس میں لگ بھگ 80 کے لگ بھگ افراد جو ہیں یہ شہید ہو گئے تھے۔ تو یہاں پر صرف یہ کہنا کہ جی صرف ایک تنظیم کے لوگ ہیں، ایک تنظیم کے لوگ نہیں ہیں، اور پھر اس میں اعداد و شمار کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی ان کی تعداد جو ہے 700 سے لے کر 1000 یا اس سے بھی زیادہ یہ ہو سکتی ہے۔ اب ڈھونڈ کے نکالنا ظاہر ہے کہ یہ تو ریاست کا کام ہے، ریاستی اداروں کا کام ہے۔ اگر عام لوگوں کو پتا ہے، اگر جرگے کے لوگوں کو پتا ہے کہ انہوں نے ان کے ٹھکانے کہاں پہ ہیں اور ان سے مذاکرات کون سی جگہ پہ جا کے کرنے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ریاستی اداروں کو بھی پتا ہے، ان کو میرا خیال ہے کہ ڈھونڈنے کی ضرورت اس طرح نہیں پڑے گی کہ ان کو ڈھونڈا جائے، پہاڑوں میں ڈھونڈا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کو اگر کہا گیا ہے کہ جی آپ پہاڑوں کی طرف چلے جائیں اور انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جی یہ ہمارا اپنا علاقہ ہے، ہم اسی مٹی کے بچے ہیں، تو ہم اپنا علاقہ کیسے چھوڑ دیں؟
تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر زیادہ کولیٹرل جو ڈیمیج ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ خدشات تھے، یعنی سویلینز نشانہ بنتے تھے، یہ آبادیوں کی آڑ لے کر حملے کرتے تھے، جب جوابی کارروائی ہوتی تھی تو پھر اس میں عام شہریوں کا بھی نقصان ہوتا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ ڈھونڈنے میں ریاستی اداروں کو اتنی زیادہ مشکل پیش آئے گی۔ بالکل، ناظرین فدا دل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور باجوڑ کی اوورآل سچویشن کے سے ہمیں آگاہ کیا۔ فی الحال ناظرین معمر قذافی کو اور فدا دل صاحب کو نیا دور سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔